بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک جائیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روزمرہ زندگی میں منع کیے گئے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرقات، کسی شرع عذر کے بغیر کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرنا، فیملی پلاننگ کے تمام طریقے حرام ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ زنا اور لواطت، مرد کا مرد سے جنسی فعل حرام ہے۔ شراب پینا، بنانا، لے جانا اور فروخت کرنا حرام ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر میدان جنگ سے فرار ہونا حرام ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کی تکلیف دینا ممنوع ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا نافرمانی کے ذریعے حرام ہے۔ قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑنا حرام ہے۔ طبلہ، سرنگیاں، بانسریاں اور موسیقی کے آلات بجانا حرام ہے۔ کسی بچے کو اس کے حقیقی باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔ کسی کو آگ کے ذریعے تکلیف دینا ناجائز ہے۔ کسی زندہ یا مردہ کو آگ میں جلانا ناجائز ہے۔ جنگ میں مرنے والوں کا مسئلہ کرنا ناجائز ہے۔ گناہ اور غلط کاموں میں کسی بھی قسم کا تعاون یا مدد حرام ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ صحیح علم کے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے۔ کسی کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی حرام ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا حرام ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے قسم اٹھانا ممنوع ہے۔ اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی جس نے کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگایا ہو اور 4 گواہ پیش نہ کر سکا ہو الا یہ کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ شیطان کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا، یعنی دین امور میں اسلام کی تعلیمات کا صحیح علم ہونے سے قبل خود ہی فیصلہ کرنا، عقل کے گھوڑے دوڑاتے پھرنا منع ہے۔ اجازت کے بغیر لوگوں کی باہمی گفتگو سننا ناجائز ہے۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر جھانکنا یا دیکھنا منع ہے۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کی انطاق میں رہنا منع ہے۔ وہ چیز جو اپنی نہ ہو اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنا حرام ہے۔ ان چیزوں پہ اکڑتے پھرنا جو اپنے پاس ہیں ہی نہیں ممنوع ہے۔ وہ کام جو کیا ہی نہیں اس کے لیے داد کا طالب ہونا حرام ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے ان کی بستیوں سمیت تباہ و برباد کر دیا، ان لوگوں کے گھروں میں عبرت پکڑنے کے لیے اللہ کے خوف سے رونے اور افسوس کرنے کے صرف دیکھنے بھالنے کے لیے جانا منع ہے۔ گناہ کے کاموں کی قسم اٹھانا ناجائز ہے۔ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے پھرنا ناجائز ہے۔ نیک مردوں اور خواتین کے بارے میں برا سوچنا منع ہے۔ حسد کرنا، نفرت کرنا اور لا تعلقی اختیار کرنا ناجائز ہے۔ جھوٹ، گناہ پر جمے رہنا حرام ہے۔ غرور، تکبر، خود نمائی اور اپنی تعریف آپ کرتے پھرنا حرام ہے۔ اسی طرح کسی دنیاوی فائدے کے حصول پر اس طرح طنزیہ خوش ہونا اور مسکرانا کہ وہ شر اور تکبر تک پہنچ جائے حرام ہے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا حرام ہے۔ غرور میں لوگوں کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لینا حرام ہے، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اپنی صدقے کی ہوئی چیز واپس لینا منع ہے، خواہ خریدی ہوئی کیوں نہ کی جائے۔ اگر اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مرد کا سطر بھی دیکھے، اور اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کا بھی سطر دیکھے۔ کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران دیکھنا حرام ہے۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، البتہ کفار سے لڑائی اس سے مستثنی ہے۔ حرام کمائی سے خرچ منع ہے۔ مزدور کو مزدوری دیے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اپنے بچے کو کچھ دینے میں ناانصافی کرنا ناجائز ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت بدلنا حرام ہے۔ ایک ہی وارث کے حصے میں سارے مال و جائیداد کی وصیت کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی وارثوں میں سے ان کا حصہ طے کر دیا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی تمام جائیداد دوسروں کو دینے کی وصیت کر دیتا ہے اور اپنوں کو کچھ نہیں دیتا تو 1/3 جائیداد کے
تو اس کی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک برا پڑوسی بننے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اپنے پڑوسی کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شرعی عذر کے بغیر 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت چھوڑ دے۔ 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کر پتھر پھینکنا منع ہے، کیونکہ اس طرح سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلا کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے یا کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ دشنام ترازی اور گفتگو میں زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ گفتگو کرنے والے 2 آدمیوں کے درمیان مداخلت کرنا ممنوع ہے۔ اجازت کے بغیر 2 لوگوں کے درمیان سے گزرنا منع ہے۔ کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں۔ جب اجازت کے بغیر اپنے کسی بھائی کو جا کر ملا جائے تو اس کی اجازت کے بغیر اسے چھوڑ کر آنا منع ہے۔ کسی بیٹھے ہوئے شخص کے سر کے اوپر یعنی بالکل ساتھ لگ کر کھڑے ہونا منع ہے۔ ایسی جگہ بیٹھنا جہاں آدھا سایہ ہو اور آدھی دھوپ منع ہے، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان بیٹھتا ہے۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ کسی مسلمان پہ تلوار اٹھانا، اس کی طرف ہتھیار کا رخ کرنا حرام ہے۔ بے نیام تلوار ہاتھ میں پکڑ کر چلنا وغیرہ منع ہے۔ مبادا کسی کو نقصان پہنچ جائے، کسی کا دیا ہوا تحفہ قبول نہ کرنا جائز نہیں کہ وہ تحفہ حرام نہ ہو۔ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے وسائل سے بڑھ کر کسی مہمان کی خاطر مدارت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بے وقوف لوگوں کو دولت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کی خواہش کرنا جن میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، حسن اور دولت وغیرہ منع ہے، کیونکہ تمام مرد اور عورت اسی چیز کا بدلہ پائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ فضول جھگڑوں میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب زانی مرد یا عورت پر حد جاری ہو رہی ہو تو ان پر رحم کرنا منع ہے۔ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اسے بار بار یاد دلا کر تکلیف پہنچانا منع ہے، کیونکہ اس طرح سے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ گواہی چھپانا حرام ہے۔ یتیموں کو جھڑکنا حرام ہے۔ فقیروں کو ٹھوکر مارنا یا حقارت سے دیکھنا منع ہے۔ ادویات سازی میں حرام شدہ اشیاء کا استعمال منع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ان اشیاء میں شفا نہیں رکھے گا جنہیں اس نے خود حرام کیا ہے۔ جنگ میں عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں۔ دین میں سختی اور زبردستی کرنا منع ہے۔ اشتعال انگیزی سوال پوچھنا منع ہے، یعنی کسی عالم کے پاس آ کر اس کے مشکل سوالات پوچھنا تاکہ وہ غلطی کرے اور پریشان ہو۔ اپنے علم و ذہانت کے اظہار کے لیے سوال کرنا یا مباحثے کے لیے فرضی سوال پوچھنا، جبکہ نیت دین کا علم حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کی تضلیل اور فتنہ پھیلانا ہو۔ پانسا کھیلنا منع ہے۔ جانوروں کو لعنت ملامت کرنا منع ہے۔ مصیبت کے عالم میں اپنے چہرے کو نوچنا اور خراشے مارنا منع ہے۔ اپنے ماتحت لوگوں کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ اپنے سے بلند مرتبہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو اپنے سے کمتر ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انہیں معمولی نہیں گرداننا چاہیے۔ خود کو دوسروں سے بلند و برتر اور اعلیٰ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علم چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی برے مقصد کے لیے کسی معاملے میں مداخلت کرنا منع کیا گیا ہے۔ جب کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ چیز لوگوں سے مانگے۔ سواری کو گھنٹیاں باندھنا منع کیا گیا ہے۔ غلہ بانی، کھیتی باڑی، شکار یا حفاظت جیسے مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالنا رکھنا منع ہے۔ حدود شریعہ کے علاوہ کسی شخص کو 10 سے زیادہ کوڑے مارنا منع ہے۔ حاکم ہی یہ سزا دے سکتا ہے۔ کثرت سے ہنسنا منع ہے۔ بیمار کو کھانے پینے کے لیے مجبور کرنا منع ہے، کیونکہ اللہ اسے کھانے کو دے گا۔ جذام کے مریضوں کو ٹکٹکی لگا کر گھورنا منع ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو مذاق کی حقیقت میں لے اور چھپا لے۔ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنا یا پکڑانا منع ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوفزدہ نہ کرے۔ علم و تجربے کے بغیر حکمت طباعت ڈاکٹری کرنا حرام ہے۔ چیونٹیوں، شہد کی مکھیوں اور ہدہد کو مارنا منع ہے۔ اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع کرنا کہ وہ اپنی دیوار میں کھوٹی گاڑے ناجائز ہے۔
ایک مسلمان کو صرف اپنے واقف لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ واقف و ناواقف سب مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سلام لینے سے قبل سوال کرے یا بات کرے تو اس کی بات یا سوال کا جواب دینا منع ہے، بلکہ پہلے اسے سلام کرنا چاہیے، بعد میں جواب دینا چاہیے۔ ایک مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مرد کا بوسہ لے۔ غلط کام کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی قسم اٹھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ کام تو جائز ہی کرے، البتہ قسم کا کفارہ دے دے۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو گروہوں کے باہمی جھگڑے میں فیصلہ کرے جبکہ ان میں سے ایک گروہ اس سے فیصلہ کروانے پر راضی نہ ہو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو گروہوں کے باہمی جھگڑے میں ایک گروہ کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ کر دے۔ سورج غروب ہوتے وقت بچوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دینا چاہیے جب تک کہ اندھیرا مکمل طور پر نہ چھا جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے وقت شیاطین زمین میں پھیلتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہو جانے کے خوف سے رات کے وقت فصل یا پھل وغیرہ اتارنا کاٹنا منع ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بازار میں سے کوئی ایسی چیز لے کر گزرے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہو، مثلا کوئی تیز دھار آلہ جسے اچھی طرح سے ڈھکا نہ کیا گیا ہو، کسی ایسے شہر یا جگہ جانا وہاں سے آنا جبکہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہو، یعنی اگر بندہ کسی اور شہر میں ہو اور اسے پتہ چلے کہ فلاں جگہ طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے تو اسے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر بندہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں طاعون پھیلی ہو تو اسے وہاں سے کہیں اور بھاگنا نہیں چاہیے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار اور بدھ کے ایام میں سینگی لگوانا منع ہے۔ سینگی جمعرات، سوموار یا منگل کو لگوانی چاہیے۔ جو شخص چھینک لینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا اس کے جواب میں اسے یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے۔ سفر کے دوران سڑک کی اطراف آرام و قیام کے لیے رکنا منع ہے کیونکہ یہ جانوروں کے مسکن اور آرام ہے، اور کسی شخص کی ہوا خارج ہونے کی آواز آئے تو ہنسنا منع ہے کیونکہ یہ تو صرف ہوا کے نکلنے کی آواز ہے اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پہ ہنسنے والا دور اندیش نہیں ہے۔ خوشبو، تکیے اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کے ہدیے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، یہ منہات کی وہ فہرست ہے جو میں جمع کر پایا ہوں۔ ہم اللہ الرحمن الرحیم مالک عرش عظیم سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہ معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ گناہ چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جسے اختیار کرنے سے وہ مالک کی حقیقی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ وہی تو سب کچھ سننے والا، شہر رگ سے زیادہ نزدیک، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے تمہارا پالنے والا، وہ آقا جو صاحب عزت و اختیار ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ گردانتے ہیں۔ بہاول سورۃ الصافات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔